عزیز دوستو، آج 8 محرم الحرام ہے۔ اس مہینہ میں ایک واقعہ کو بیان کیا جاتا ہے بڑا چڑھا کر، وہ ہے واقعہ کربلا۔ میں آپ حضرات کے سامنے قسطوار انشاءاللہ تعالیٰ 2 3 یا 4 نشستیں ہوگی، اس میں تفصیل کے ساتھ اس واقعے کو آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ اس واقعے کے عوامل، اسباب اور محرکات کیا ہے، اور اس واقعے میں لوگوں نے بہت زیادہ غلو سے کام لیا۔ 10 محرم الحرام کو لختی جگر نواسی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین شہید ہو گئے تھے۔ یہ بہت بڑا صدمہ ہے، لیکن اس شہادت کا ذمہ دار امیر یزید کو ٹھہرانا کہ امیر یزید نے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو مارنے کا حکم دیا تھا یا اس پر خوش تھے، اور قسم قسم کے الزامات ان پر لگانا یہ درست نہیں ہے۔ عام طور پر یہ بات مشہور ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لیے خروج کیا تھا، اس لیے میدان میں نکلے کہ امیر یزید ظالم، فاسق، شرابی اور زانی تھے۔ یہ الزامات بالکل درست نہیں ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ امیر یزید رحمہ اللہ نے غاصبانہ طور پر حکومت پر قبضہ کیا تھا۔ وہ خلافت کے اہل نہیں تھے، سلطنت و بادشاہت کے اہل نہیں تھے۔ اسی وجہ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنی جماعت کو، اپنے اہل و عیال کو لے کر ان کے خلاف میدان میں نکلے، اور امیر یزید نے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تھا، اور اس کے حکم سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر کو تن سے جدا کیا گیا تھا۔ اور پھر سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے علاتی بھائی محمد بن علی الحنفیہ انتقام لینے کی قسم کھا کر میدان میں آئے، اور اس ظلم عظیم پر اللہ تعالیٰ کا غضب اترا اور خون کی بارش ہوئی۔ قسم قسم کی چیزیں بیان کیے جاتے ہیں۔ اس واقعے کو بڑا چڑھا کر، مثال لگا کر مساجد میں، اسی طرح دیگر جگہوں میں، جلسوں میں، جلوسوں میں اس واقعے کو بیان کیا جاتا ہے، رونے رلانے کے واقعات بیان کیا جاتا ہے، اور لوگ اس پر زار و قطار روتے ہیں اور اس رونے کو عبادت سمجھتے ہیں۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمہ اللہ، انہوں نے اس واقعے کے حوالے سے لکھا ہے اپنی اس فتاویٰ میں، احسن الفتاویٰ میں۔ اس کو دیکھتے ہیں کہ حضرت مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں۔ صفحہ نمبر 390 اور صفحہ نمبر 390 پر یہ مضمون ختم ہو جاتا ہے، اور پھر آگے صفحہ نمبر 392 میں لکھتے ہیں کہ اس مہینہ میں دیگر خرافات کے ساتھ ایک یہ بھی ہے کہ اس مہینے میں مجلسیں اور جلسے کیے جاتے ہیں جن میں شہادت کے قصے سنائے جاتے ہیں۔ اس میں ایک گناہ تو یہ ہے کہ اہل باطل کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے جو شرعاً منع ہے۔ چنانچہ جب 10ویں محرم کے روزوں کے بارے میں مرگاہ رسالت میں عرض کیا گیا کہ اس میں یہود روزہ رکھتے، تو فرمایا ایک روزہ اور ملا لو، 90 اور 10 یا 10 اور 11۔ عبادت میں بھی مشابہت کی اجازت نہیں دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ان مجالس میں دوسری قباحت یہ بھی ہے کہ شہادت کے قصے سن کر صدمہ اور بزدلی پیدا ہوتی ہے، اور مسلمانوں میں بزدلی کا پیدا ہونا اسلام کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ اسلام تو یہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں میں بلند ہمتی پیدا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ قربانی میں یہ حکم ہے کہ جانور کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرے، ورنہ ذبح کے وقت موجود رہے۔
اس میں بھی یہ حکمت ہے کہ مسلمانوں میں عالی ہمتی اور قوت قلب پیدا ہو۔ ظاہر ہے کہ جو آدمی اپنی آنکھ سے بکری کو ذبح ہوتے نہ دیکھ سکے وہ دشمن کو کب قتل کر سکے گا؟ تو مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمہ اللہ نے اس بارے میں لکھا ہے کہ یہ جو قصے کہانیاں بیان کی جاتی ہے، شریعت اور اسلام بالکل اس کی اجازت نہیں دیتی۔ پھر آگے لکھتے ہیں نو تعزیہ کا جلوس اور ماتم کی مجلس دیکھنا۔ ان دنوں میں مسلمانوں کی کثیر تعداد ماتم کی مجلس اور تعزیہ کے جلوس کا نظارہ دیکھنے کے لیے جمع ہو جاتی ہے۔ اس میں کئی گناہ ہے۔ ایک یہ کہ اس میں دشمنان صحابہ اور دشمنان قرآن کے ساتھ تشبہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم سے مشابہت کی وہ انہیں میں شمار ہوگا۔ تو اسی طرح ان کے مجالس میں شرکت یہ بھی درست نہیں ہے۔ دوسرا یہ گناہ ہے کہ ان سے ان دشمنان اسلام کی رونق بڑھ جاتی ہے۔ بہت سارے سنی مولوی بھی ان رافضیوں کے جلس و جلوس میں شرکت کرتے ہیں، جو کہ بہت سخت حرام اور ناجائز ہے۔ اسی طرح مولانا محمد عطا اللہ حنیف اپنی کتاب کربلا کی کہانی اس کی صفحہ نمبر 30 پر لکھتے ہیں ہر سال جب محرم آتا ہے غالباً خاص سیاسی مقاصد کے لیے واقعات کربلا کی رونے رلانے والی بہت سی ایسی کہانیوں سے جلس و تقریر و محافل کا رنگ جمایا جاتا ہے، تاریخی طور پر جس کا ثبوت سخت مخدوش اور مشکوک ہے، کیونکہ جس راوی کے ذریعے ہماری تاریخ میں یہ رواج پا گئی ہے وہ ایک دستان گو لوط بن یحییٰ المتوفیٰ 175 ہجری، جو ایک کٹر قسم کا دروغگو خالی اور شیعہ بتائے جاتے ہیں۔ لوط بن یحییٰ، ابو مختف لوط بن یحییٰ، وہ کربلا کے واقعے کا بنیادی راوی ہے، جو کہ سخت قسم کا غالی قسم کا شیعہ تھا، اور 100 سال بعد یہ واقعہ کربلا کو لکھا گیا ہے۔ تو اس میں کتنی دروغگوئی ہوگی۔ اور مولانا عتیق الرحمن سنبلی بن مولانا منظور نعمانی رحمہ اللہ اس واقعہ کربلا پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں چنانچہ اس واقعہ کربلا اور اس کے پس منظر کے واقعات کے سلسلے میں جہاں بظاہر صحیح اور قابل و قبول روایت موجود ہے، وہی نہایت منکر اور ناقابل قبول روایت کے بھی ڈھیر لگ جاتا ہے، اور فی الواقع یہ صورت پیدا ہو گئی ہے کہ کسی روایت کو صحیح مانتے ہوئے بھی یہ ڈر لگتا ہے کہ عقلاً صحیح نظر آتی ہے، مگر ہو سکتا ہے کہ واقعہ میں یہ بھی صحیح نہ ہو۔ روایات کی اس صورتحال کا اندازہ آپ کو آگے پڑھ کر کتاب میں ہوگا، خاص کر کربلا کے میدان والی روایت میں، اور اس لیے ہم نے اگرچہ کچھ روایات کو عقل، عادات، حالات اور ماحول اور دوسرے قابل لحاظ پہلو کی روشنی میں قابل قبول کیا اور کچھ ناقابل قبول ٹھہرایا، کچھ کو ترجیح دی، کچھ کو رد کر دیا، مگر جس کو صحیح ٹھہرا دیا اور جس کو ترجیح دی اس کو بالفی الواقع اور 100% صحیح کہنے کی ذمہ داری ہم نہیں اٹھاتے۔ اسی طرح گن پڑا ہوا ہے اس کربلا کے واقعے میں، اس میں جتنا جھوٹ بولا گیا ہے واقعہ کربلا میں کسی اور واقعے میں اتنا جھوٹ نہیں بولا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ 100 سال بعد جب ایک واقعہ لکھی جائے گی تو ظاہر بات ہے اس میں جھوٹ تو ہوگا۔ تو آج کے درس کا خلاصہ یہ ہے کہ واقعہ کربلا اس میں اتنا جھوٹ بولا گیا کہ آپ کے پاس اگر ایک واقعہ تاریخی طور پر مستند طور پر بھی آپ تک پہنچ جائے پھر بھی آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے، ہو سکتے یہ غلط ہو سکتے یہ جھوٹ۔ اور یہ جو لوگ رونے رلانے کے واقعات بیان کرتے کہ اس میں گھوڑا تھا، وہ تھا، یہ تھا، بلکہ بعض نے تو لکھا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے پاس کچھ گھوڑے تھے نہیں ہے، گھوڑے سب مخالفین کے پاس تھے، ان کے پاس تو صرف اونٹ تھے۔ گھوڑے کی تعظیم کی جاتی ہے، ان کی عبادت کی جاتی ہے، یہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو برائے کرم اسی طرح کے واقعات سننے سے، سنانے سے گریز کرنا چاہیے۔ اس کے بعد انشاءاللہ میں آپ کے سامنے واقعہ کربلا کا پس منظر ذکر کروں گا، وہ انشاءاللہ کل کے درس میں ہوگا کہ واقعہ کربلا کا پس منظر کیا ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔